ٹوٹ چکی تھی پوری پارٹی اور پورا ایک کریک ڈاؤن تھا، جھنڈا بھی پی ٹی آئی کا کوئی نہیں لے کے آ سکتا تھا، نام بھی کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اب تو صورتحال بدل گئی ہے، ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما 9 مئی کے میں قید کاٹنے والے کسی اپنے کارکن کے گھر نہیں گئے، کسی شہری کے گھر نہیں گئے، یا جو ابھی تک جیلوں میں ان کے گھروں میں نہیں گئے، بالکل کوئی ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں گیا۔ یہ بہت خطرناک ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ رویہ کہ ایک ڈس آن کر دینا ان لوگوں کو جنہوں نے 10-10 ماہ سزائیں کاٹی ہیں، کئی اپنی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور بڑی خواتین اور یہ سارے، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ کو، وہ اس وقت اپنی مار دھاڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علیم بن گنڈا پور صاحب کو دیکھیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، وہ منسوخ ہو گئے ہیں کل، اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اس سارے میں جو ہے، ایک تو شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک اور چیز دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ ریلیف ملے ہوتے پی ٹی آئی کو، جو ملے آئین اور قانون کے مطابق ہیں اور بڑی دیر سے ملے ہیں، ان ججز کو تو ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے جنہوں نے 10-10 11-11 ماہ یہ فیصلے نہیں کیے، جو کہ فیصلے ان کو 10-11 ماہ پہلے کرنے چاہیے تھے۔ اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہوئے ہوتے تو اطاعت آرڈر صاحب چابی والے کھلونے ہیں، ان کو ٹھک کر کے چابی دی جاتی ہے اور ٹھک کر کے وہ طوطے کی طرح آگے بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ بولنے لگ جاتے ہیں اور لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ میں نے جو چند ایک لوگوں کے خلاف بہت زیادہ لوگوں میں نفرت دیکھی ہے، یعنی وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک اطاعت آرڈر ہیں، اور وہ آپ ان کے ذریعے بیانیہ بنوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کیا بیانیہ انہوں نے بنانا ہے جس کی شکل دیکھتے ہی لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں؟ تو اطاعت آرڈر صاحب جو ہیں ان سے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کروائی گئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ ضمانتیں جو ہیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف یہ ضمانتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جناب کہ حسنات ملک صاحب نے جو کہیں ہیں جو چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا پورا فوکس ماضی کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ بہت محتاط ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کے حوالے سے پالیسی پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے ملٹری کورٹ والے بینچ میں جب یہ پہلے بنایا تھا، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کو شامل نہیں کیا تھا، اور جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ بنا کر سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی تھی۔ جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کو بینچ میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ان کا بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے موقع بہت واضح ہے، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو شامل نہیں کیا تھا۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہوئے ملٹری کورٹ والے کیس کو سننے والے بینچ کی سربراہی خود کرنی چاہیے تھی، چاہے ٹرائل کو درست قرار دے دیتے۔ پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ فل کورٹ میٹنگ میں ایک جج نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی کی خواتین قیدیوں کو ضمانتیں کیوں نہیں دی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں کچھ ججز نے ان سے اتفاق کیا، کچھ نے اختلاف کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ انف از انف، ہم ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں رہی عدلیہ کی، ہمیں اپنی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سپیس کو واپس لینا ہوگا، اور اس پہ حسنات ملک صاحب کا خیال ہے کہ عدلیہ کچھ سپیس اپنی واپس لے گی۔ اور پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں بھی کیسز کی تقسیم پر بحث ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ایک طرف ہیں اور باقی 7 ججز دوسری طرف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ججز کی توہین کے نام پہ جو صحافیوں کو نوٹسز ہوئے ہیں اس پہ بھی سپریم کورٹ کے کچھ ججز کے تحفظات ہیں، اور وہ اس سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے نام پہ کیوں یہ نوٹس ہوئے ہیں صحافیوں کو، اور کیوں اٹھایا گیا اور گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے نام پہ ایسا نہ کیا جائے۔ پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنی ہوگی۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ پر 8 فروری کے نتائج کا اثر ہوا ہے، اداروں کے سربراہان کا ادارے پر پورے پر بہت اثر ہوتا ہے، لیکن نیچے بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں، بہت فرق آ چکا ہے کیونکہ ججز نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے بجائے پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہوں۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈی ایچ اور شہداء کے حوالے سے ریمارکس پر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ان ریمارکس پر ناراض ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مین کنسرن ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ نے ریاستی بیانیے اور عمل کو کسی طرح سے متاثر نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کو جو ریلیف عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں مل رہا تھا وہ قاضی صاحب کے آتے ہی بند ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اصل میں جن چیزوں پر کنسرن ہے ان پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب مکمل خاموش ہیں، باوجود اس کے کہ عمران خان نے ان کو لیٹر بھی لکھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کے بعد مطمئن ہے کہ ان کو عدالتوں سے پی ٹی آئی کو چھوٹا موٹا ریلیف مل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اندرونی طور پر اتنی الجھ چکی ہے کہ اب یہ کوئی مؤثر تحریک نہیں چلا سکتے۔ یہ کہنا ہے حسنات ملک صاحب کا۔ اب میں آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں دوبارہ کہ جو پی ٹی آئی کو ضمانتیں عمران خان صاحب کو ملی ہیں، 16 ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں، 4 میں بری ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہوا ہے، ان کی مرضی کے برخلاف نہیں ہوا۔
دوسرا عدلیہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگ گئی ہے تو یہ نون لیگ کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، شہباز شریف کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بہت پرابلم بن چکی ہے اور بہت ایشو ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ عامر فاروق صاحب اکیلے رہ گئے ہیں، باقی 7 جج دوسری طرف ہیں اور وہ 7 کے 7 جج آئین قانون اور اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، وہ بالکل اپنے حلف سے نہیں ادھر ادھر ہو رہے اور بہت سخت جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، آبزرویشنز دے رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ جس بینچ میں بھی کیس جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ لوگ بولتے ہیں گو کہ ملٹری کورٹ والا انہوں نے بڑا مینیج کر کے بینچ بنایا ہے، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن مندوخیل صاحب کے بعد جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا 9 مئی کے حوالے سے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ٹمپریچر تھوڑا سا نیچے آئے تاکہ کسی طرح سے اکانومی کو تھوڑا سا وہ سنبھال سکیں، اور کیونکہ ایجوٹیشن رہے گی، انسرٹینٹی رہے گی، سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی عدم استحکام رہے گا، اور معاشی عدم استحکام ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہے اور سب سے زیادہ چیلنج ہے۔ وہ کسی طرح سے اکانومی کو تھوڑا سا چلانا چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف جہاں پہ بیٹھے ہوں، جہاں پہ سارے چور ڈاکو لٹیرے مسلط کر دیے گئے ہیں، وہاں اکانومی کیسے چلے گی ایک بڑا سوال ہے۔ یہ شاید دنیا کی تاریخ کا پہلا ایک سسٹم ہوگا جہاں پہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کے ہوتے ہوئے اکانومی چل جائے، تو یہ ایک کمال ہوگا، ایک معجزہ ہوگا، معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اکانومی کیسے چلتی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کب تک تھوڑی سی ریلیکسیشن رہتی ہے اور کب دوبارہ سختیاں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ ضرور ایک سوچ موجود ہے کہ 3 مہینے ہیں ہمارے پاس، 2 سے 3 مہینے، اس کے بعد ایک دم اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ہم پہ وار کرے گی، دوبارہ پکڑ دھکڑ ہوگی، دوبارہ مار دھاڑ ہوگی اور بہت سخت ٹائم آئے گا ایک بار اور۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ ٹوٹ چکی تھی پوری پارٹی اور پورا ایک کریک ڈاؤن تھا، جھنڈا بھی پی ٹی آئی کا کوئی نہیں لے کے آ سکتا تھا، نام بھی کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اب تو صورتحال بدل گئی ہے، ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما 9 مئی کے میں قید کاٹنے والے کسی اپنے کارکن کے گھر نہیں گئے، کسی شہری کے گھر نہیں گئے، یا جو ابھی تک جیلوں میں ان کے گھروں میں نہیں گئے، بالکل کوئی ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں گیا۔ یہ بہت خطرناک ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ رویہ کہ ایک ڈس آن کر دینا ان لوگوں کو جنہوں نے 10-10 ماہ سزائیں کاٹی ہیں، کئی اپنی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور بڑی خواتین اور یہ سارے، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ کو، وہ اس وقت اپنی مار دھاڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علیم بن گنڈا پور صاحب کو دیکھیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، وہ منسوخ ہو گئے ہیں کل، اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اس سارے میں جو ہے، ایک تو شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک اور چیز دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ ریلیف ملے ہوتے پی ٹی آئی کو، جو ملے آئین اور قانون کے مطابق ہیں اور بڑی دیر سے ملے ہیں، ان ججز کو تو ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے جنہوں نے 10-11 ماہ یہ فیصلے نہیں کیے، جو کہ فیصلے ان کو 10-11 ماہ پہلے کرنے چاہیے تھے۔ اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہوئے ہوتے تو اطاعت آرڈر صاحب چابی والے کھلونے ہیں، ان کو ٹھک کر کے چابی دی جاتی ہے اور ٹھک کر کے وہ طوطے کی طرح آگے بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ بولنے لگ جاتے ہیں اور لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ میں نے جو چند ایک لوگوں کے خلاف بہت زیادہ لوگوں میں نفرت دیکھی ہے، یعنی وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک اطاعت آرڈر ہیں، اور وہ آپ ان کے ذریعے بیانیہ بنوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کیا بیانیہ انہوں نے بنانا ہے جس کی شکل دیکھتے ہی لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں؟ تو اطاعت آرڈر صاحب جو ہیں ان سے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کروائی گئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ ضمانتیں جو ہیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف یہ ضمانتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جناب کہ حسنات ملک صاحب نے جو کہیں ہیں جو چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا پورا فوکس ماضی کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ بہت محتاط ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کے حوالے سے پالیسی پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے ملٹری کورٹ والے بینچ میں جب یہ پہلے بنایا تھا، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کو شامل نہیں کیا تھا، اور جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ بنا کر سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی تھی۔ جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کو بینچ میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ان کا بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے موقف بہت واضح ہے، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو شامل نہیں کیا تھا۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہوئے ملٹری کورٹ والے کیس کو سننے والے بینچ کی سربراہی خود کرنی چاہیے تھی، چاہے ٹرائل کو درست قرار دے دیتے۔ پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ فل کورٹ میٹنگ میں ایک جج نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی کی خواتین قیدیوں کو ضمانتیں کیوں نہیں دی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں کچھ ججز نے ان سے اتفاق کیا، کچھ نے اختلاف کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ انف از انف، ہم ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں رہی عدلیہ کی، ہمیں اپنی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سپیس کو واپس لینا ہوگا، اور اس پہ حسنات ملک صاحب کا خیال ہے کہ عدلیہ کچھ سپیس اپنی واپس لے گی۔
اور پھر اسناد ملک صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں بھی کیسز کی تقسیم پر بحث ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ایک طرف ہے اور باقی 7 ججز دوسری طرف ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ججز کی توہین کے نام پہ جو صحافیوں کو نوٹسز ہوئے ہیں اس پہ بھی سپریم کورٹ کے کچھ ججز کے تحفظات ہیں, اور وہ اس سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے نام پہ کیوں یہ نوٹس ہوئے ہیں, صحافیوں کو کیوں اٹھایا گیا اور گرفتار کیا گیا ہے, ہمارے نام پہ ایسا نہ کیا جائے. پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنی ہوگی. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ پر 8 فروری کے نتائج کا اثر ہوا ہے, اداروں کے سربراہان کا ادارے پر پورے پر بہت اثر ہوتا ہے, لیکن نیچے بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں, بہت فرق آ چکا ہے کیونکہ ججز نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں. ہو سکتا ہے قاضی فائز اسے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے بجائے پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہوں. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈی ایچ اور شہداء کے حوالے سے ریمارکس پر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ان ریمارکس پر ناراض ہو, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مین کنسرن ہے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ نے ریاستی بیانیے اور عمل کو کسی طرح سے متاثر نہیں کیا. پی ٹی آئی کو جو ریلیف عمر رضا بندیال صاحب کے دور میں مل رہا تھا وہ قاضی صاحب کے آتے ہی بند ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کو اصل میں جن چیزوں پر کنسرن ہے ان پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب مکمل خاموش ہیں, باوجود اس کے کہ عمران خان نے ان کو لیٹر بھی لکھا. ایک خیال یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کے بعد مطمئن ہے کہ ان کو عدالتوں سے پی ٹی آئی کو چھوٹا موٹا ریلیف مل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اندرونی طور پر اتنی الجھ چکی ہے کہ اب یہ کوئی مؤثر تحریک نہیں چلا سکتے. یہ کہنا ہے حسنات ملک صاحب کا. اب میں آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں دوبارہ کہ جو پی ٹی آئی کو ضمانتیں عمران خان صاحب کو ملی ہیں, 16 ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں, 4 میں بری ہوئے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہوا ہے, ان کی مرضی کے برخلاف نہیں ہوا. دوسرا, عدلیہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگ گئی ہے تو یہ نون لیگ کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے, شہباز شریف کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بہت پرابلم بن چکی ہے, اور بہت ایشو ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ عامر فاروق صاحب اکیلے رہ گئے ہیں, باقی 7 جج دوسری طرف ہیں, اور وہ 7 کے 7 جج آئین قانون اور اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں, وہ بالکل اپنے حلف سے نہیں ادھر ادھر ہو رہے, اور بہت سخت جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں, آبزرویشنز دے رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ جس بینچ میں بھی کیس جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ لوگ بولتے ہیں, گو کہ ملٹری کورٹ والا انہوں نے بڑا مینیج کر کے بینچ بنایا ہے, اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فیصلہ کیا آئے گا. لیکن مندو خیل صاحب کے بعد جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا 9 مئی کے حوالے سے. تو یہ ہے جناب صورتحال.